جو بھی بیمار ہے کربلا کے عابد بیمار کا واسطہ سب کو شفا کاملہ اور اجر عطا فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کہ میں نے کیسا کہا ہے، اور میں یہاں پر آپ کو میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں، علی بھائی اور دیگر افراد، حسین بھائی وغیرہ، عباس انکل۔ تو میں جب بھی نیا کلام کہتا ہوں رضی بھائی، تو جمشید بھائی میں مجھے موقع ملتا ہے تو یہاں سے ہی شروعات کرتا ہوں، یہ لوگ حوصلہ دیتے۔ میں مطلع بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے حسین بھائی، ہاں ٹریننگ سینٹر سے مل لیجیے، سلوات پہ بھیج دیجیے محمد علی۔ بڑا قیمتی مطلب پیش کر رہا ہوں، باز بھائی دیکھیں گے۔ نبی بطول کے در پر یہ کام کرتے ہیں، نبی بطول کے در پر یہ کام کرتے ہیں، نبی بطول کے در پر یہ کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے سلام کرتے ہیں، نبی بطول کے در پر یہ کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ آپ کو سلامت رکھیں کہ قرآن میں رب نے کیا اور نبی اماموں نے، قرآن میں رب نے کیا اور نبی اماموں نے، تبرہ پہلے تو عالی مقام کہتے ہیں، بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت۔ تبرہ پہلے تو عالی مقام کہتے ہیں۔ آپ سب کے لیے شعر سماعت فرمائیں گے ذاکر بھائی، دیکھیں گے بطور خاص کہ دعائیں ان کو حسن اور حسین دیتے ہیں، علی بھائی سلمان بھائی سماعت فرمائیں گے کہ دعائیں ان کو حسن اور حسین دیتے ہیں، عزائے زہرا کا جو اہتمام عزائے زہرا دعائیں ان کو حسن اور حسین دیتے ہیں، عزائے زہرا کا جو اہتمام کرتے ہیں۔ یہ شعر بطور خاص کہ ادب سے زہرا کے قاتل کا نام لیتے ہیں، ادب سے زہرا کے قاتل کا نام لیتے ہیں، عمل یہ ہے عمل وہ یہ جو صلوات بیٹھے محمد محمد ادب سے زہرا کے قاتل کا نام لیتے ہیں، عمل یہ وہ ہے جو بندے حرام کرتے ہیں، عمل یہ وہ
ہے جو بندے حرام کرتے ہیں. آقا آپ کی تائید چاہتا ہوں کہ علی کے حق میں اگر بولنا نہیں سیکھا, علی کے حق میں اگر بولنا نہیں سیکھا, کیوں آکے بڑے سر ممبر کلام کہتے ہیں, کیوں آکے بڑے سر ممبر کلام کہتے ہیں. یہ شعر قیمتی شعر اور مجھے بہت پسند ہوا. جب سے میں نے لکھا ہے مجھے خود خوشی ہو رہی کیا مولا کیا عطا ہے کہ دیکھیں گے آقا کہ بطول پاک کہے احترام اس کا سبب, بطول پاک کہے احترام اس کا سبب, حسین حر کو علیہ السلام کہتے ہیں, حسین حر کو علیہ السلام کہتے ہیں. تو زباں کٹاتے ہیں عشق علی میں دار پبھی, یہ کام شاہ نجف کے غلام کہتے ہیں. تو ہر ایک لفظ خدا کرتا ہے شکیل عطا, شکیل کا مطلب خوبصورت ہے, مجھے دیکھ کے بس کریے لیکن لفظ کے معنی بتا رہا ہوں. ہر ایک لفظ خدا کرتا ہے شکیل عطا, دفاع زہرا میں جب ہم کلام کہتے ہیں. برائے خوشنودی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. ماشاءاللہ آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر اہل بیت عالی جناب سید شکیل کاظمی صاحب کو, جو اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرات بنا کسی تمہید میں اپنی جانب سے, بانی مجلس کی جانب سے اور آپ تمام ہی حاضرین کی جانب سے گزارش کروں گا وکیل اہل بیت عالی جناب مولانا سید ارشاد حیدر الہ آبادی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بعنوان ایام ادائے فاطمیہ خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس کو خطاب فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد
وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی. ایک صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، مولیان حیدر کرار، آپ حضرات کا فرش ادا پہ آنا، میرا پڑھنا، اسے بھی زہرا قبول فرمائے. مسلسل جو کچھ بھی شہزادی کی عطا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ آج جو شہزادی کی عطا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیزو، خاتم النبیین کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کہ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جس نے بھی زہرا کو، صدیقہ، طاہرہ اذیت پہنچائی فقد اذانی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. اللہ کو اذیت دینے والا کافر ہوتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی گزری ہیں کہ جن پہ بہت مصائب کے باعث ہوئے ہیں، اور میں نے جوگیشوری میں جو خمس مجالس کو خطاب کیا، وہاں میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آج آپ کسی بستی میں چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، آج کے دور میں ایک آواز سننے کو ملتی ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریے، اسلام کی بات کریے، اسلام کا نعرہ بلند کیجیے، جہاں بھی چلے جائیے. اچھی بات، اسلام کے قانون سکھائیے. پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں اس ممبر سے کہ جہاں لوگوں کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے اسلام سمجھنے میں اور نہیں سمجھ پاتے، ہم لوگوں کے اوپر کتنا بڑا کرم ہے اہل بیت اطہار کا کہ ہم لوگ پورا اسلام 1 منٹ کے اندر 3 جملوں میں سمجھا دیتے ہیں. کتنا بڑا کرم ہے. کہنے لگے کیسے سمجھا دیتے ہیں؟ ہم نے کہا مجلس میں آ جائیے، ہم آپ کو بتائیں. ہم اسلام کے لانے والے کو محمد کہتے ہیں، ہم اسلام کے پھیلانے والے کو علی کہتے ہیں، اور ہم اس اسلام کے بچانے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے غور کریں آپ، بہت اہم گفتگو ہے. اور اکثر مجلس میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آج ہمارا کوئی نوجوان کسی گلی میں، کسی شہر میں جواب دیتا ہوا شرمندہ نہیں ہوتا. ان نوجوانوں کو جو کچھ بھی جواب ملتا ہے وہ یہ مجلس حسین سے ملتا ہے. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ کتاب اٹھا کے پڑھیں، لیکن جو بھی باہر سوال ہوتا ہے یہ جواب دے کے نکل آتے ہیں. یہ مجلسوں کا صدقہ ہے. تو اب اگر یہ جملہ پڑھا گیا کہ اسلام کے لانے والے یہ ہیں اور پھیلانے والے یہ ہیں اور بچانے والے یہ ہیں، تو باہر آپ نکلو، آپ سے ایک سوال ہو سکتا ہے. بہت آسان لفظوں میں گفتگو ہوتی ہے، نوجوانوں غور کرنا. میرا خطاب آپ ہی سے ہوتا ہے. میرے سامنے جو یہ علمی چہرے موجود ہیں ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، لیکن خطاب ہمارا نوجوانوں سے ہوتا ہے. ذرا آپ غور کریں، ایک سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ ابھی پڑھا گیا ہے کہ اسلام کے لانے والے یہ ہیں اور پھیلانے والے یہ ہیں اور بچانے والے یہ، تو کیا اسلام کے لانے میں اور اسلام کے پھیلانے میں اور اسلام کے بچانے میں صرف مردوں کا کردار ہے، عورتوں کا کوئی کردار نہیں ہے؟
نہیں غور کر رہے، بہت اہم بات ہے۔ تب آپ کہنا کہ نہیں، اس کی آگے بھی پڑھا ہے مولانا نے، وہ تم نے سنا نہیں۔ اسلام کے لانے میں بھی رسول اسلام کے ساتھ میں بی بی شریک ہے۔ یہ بولنا چاہیے اسلام کے، کتنا آسان کر رہا ہوں جوانوں تمہارے لیے، اسلام کے لانے میں رسول اسلام کے ساتھ میں ایک بی بی شریک ہے، اور اسلام کے پھیلانے میں بھی مولا علی کے ساتھ میں بھی ایک بی بی شریک ہے، اور اسلام کے بچانے میں بھی مولا حسین کے ساتھ میں بھی ایک بی بی شریک ہے۔ اسلام کے لانے میں رسول اسلام کے ساتھ میں کون بی بی ہے؟ کیا نام ہے؟ خدیجہ کبریٰ۔ اسلام پھیلانے میں مولا علی کے ساتھ میں کون بی بی ہے؟ خاتون جنت مادر حسنین۔ اور اسلام بچانے میں مولا حسین کے ساتھ میں بی بی زینب، جن کے نام سے یادہ خانہ منسوب ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو مجلس حسین ہمارے ہاں ہدایت کا ذریعہ ہے، مجلس حسین ہمارے ہاں نجات کا ذریعہ ہے، مجلس حسین ہمارے ہاں ایصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ غور کریں آپ، آج جتنی بھی دنیا میں برائیاں جنم لے رہی ہیں، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ قدم قدم پہ برائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے پاس بھائی۔ مطلب ہر نیک کام میں بھی برائی ہے، نہیں سمجھا؟ وجہ صرف ایک ہے، انسان کے ذہن سے موت نکل گیا۔ ہاں یہ سچائی ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں موت ہو تو کبھی وہ غلط کام نہیں کر سکتا، کبھی وہ برائی، ان سب چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ اب جیسے آدمی بولول کی ساری باتوں کو ہنسی میں لیتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دنیا آج بولول کو بھی سلام کرتی ہے اور بولول کے فیصلوں کو بھی سلام کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی ہر بات میں تبلیغ پوشیدہ ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں قبرستان ہے، بولول کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ پہنچے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب آدمی ہنس کے لے لیتا ہے، میں کہتا ہوں کتنی بڑی بات کہہ کے پہنچے کچھ لوگ، بولول کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ میری نالین، میری چپل، جوتی جو بھی کہیے چرا لی ہے کسی نے، قبرستان میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آئیے مولوی بھائی، میری نالین، میری جوتی، میری چپل کسی نے چرا لی ہے۔ تو کہنے لگے کہ آ جائیے آ جائیے، ایک سوال ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جو ہے چورا لی ہے کسی نے، اب سامنے والے نے سوال کیا کہ یہ پہلے بتاؤ چوری ہوئی کہاں سے؟ کہنے لگے مسجد سے۔ چوری مسجد سے ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے بولو دنیا اسی لیے پاگل تمہیں کہتی ہے، چوری مسجد سے ہوئی، ڈھونڈ قبرستان میں رہے ہو۔ کہ تمہیں پتا نہیں کہ میں قبرستان میں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں، جو لے گیا ہے پلٹ کے یہیں آئے گا۔ کہاں ہے آپ مسجد سے؟ ایک صلوات پڑھیں مل کے جو لے گیا ہے بہت اہم بات ہے، وہ پلٹ کے یہی آئے گا۔ بولول بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے ذہن میں سے موت کا خیال ہو، آدمی جو ہے غلط کام نہیں کرے گا۔ معصوم نے کیوں فرمایا کہ دن میں 3 بار موت کو یاد کرو؟ ہم معصوم کے چاہنے والے، امام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ امام نے جو باتیں بتائی ہیں کس کے لیے بتائیں؟ اپنے چاہنے والوں کے لیے، جو ان سے محبت کر رہا ان کے لیے بتائی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ابھی ہم یہاں سے ایک سوال کریں، بچپنے سے فرش ادا پہ آ رہے ہو، آپ مجلس حسین کر رہے ہو، کربلا ہے کیا؟ کربلا شکیل بھائی، اب دیکھیں ہمارے شمشیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، کربلا میں کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ 40 میں جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں ان کو تو جانتے ہی ہوں گے۔
ایک آواز پہ ہمارے جو ہے حاضر ہوئے کہ نہیں میں ضرور مجلس میں آؤں گا، شمشیر بھائی چلو. تو کربلا ہے کیا آپ بتاؤ؟ ایک جواب آپ دو گے، رونے کی جگہ. اب میں اس جملے پہ بزرگوں سے دعا چاہوں گا. کب ہم انکار کرتے ہیں کہ کربلا رونے کی جگہ نہیں ہے؟ کربلا رونے کی جگہ ہے، مصیبت کی جگہ ہے، لیکن ہمیں کربلا کو صرف رونے کی جگہ نہیں سمجھنا ہے. شاید کوئی نہیں بات ہو. کربلا رونے کی جگہ ہے ولن بھائی، محبین بھائی، لیکن ہمیں کربلا کو صرف رونے کی جگہ نہیں سمجھنا ہے. اگر ہم نے کربلا کو صرف رونے کی جگہ سمجھ لیا تو مقصد کربلا کب سمجھیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، میں بہت بات کہہ رہا ہوں. اس جملے پہ آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ سوچو ذرا. مصیبت کی جگہ، رونے کی جگہ، لیکن صرف رونے کی جگہ نہیں سمجھنا ہے. اور سچائی سنو، اگر سچ ہو تو مل کے اس جملے کا استقبال کرنا. سچائی یہ ہے کہ کربلا نے ہماری زندگی سے متعلق کوئی سبجیکٹ چھوڑا نہیں ہے. نہیں غور کیا؟ بہت سارے لوگوں نے غور کیا. کربلا نے ہماری اور آپ کی زندگی سے متعلق کوئی سبق نہیں چھوڑا. اس ممبر سے پوری ذمہ داری سے بھائی کہہ رہا ہوں، جو کربلا نے ہمیں نہ دیا ہو. اب میں جوانوں آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں، کربلا پڑھو اور کربلا سنو، مگر کمال یہ ہے کہ کربلا سمجھو. اتنے آسان لفظوں میں بات ہو رہی ہے. کربلا سمجھو. اچھا بیٹا بننا ہے تو کربلا پڑھو. میں نے پہلے کہا کہ ہماری زندگی سے متعلق کوئی سبق نہیں چھوڑا کربلا نے. اگر یہ سارے کردار ہیں شکیل بھائی تو آدمی بولے نہ ہو خاموش رہے. اچھا بیٹا بننا ہے کربلا پڑھو. اچھا باپ بننا ہے. علی بھائی دیکھیں، اچھا بیٹا بننا ہے کربلا پڑھو. اچھا باپ بننا ہے کربلا پڑھو. اچھی بیٹی بننا ہے کربلا پڑھو. اچھی ماں بننی ہے کربلا پڑھو. اچھی بہن بننا ہے کربلا پڑھو. ارے اچھا بھائی بننا ہے. یہ سارے کردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ آخری فرد تک کی توجہ ذرا استقبال کرنا مل کے اس جملے کا. اچھا بھائی بننا ہے تو کربلا پڑھو. معین بھائی ایک چیز رہ گئی، وہ بھی کربلا نے دے دیا. کہا کیا؟ ہم نے کہا اچھا دوست بننا ہے تو کربلا پڑھو. ایک صلوات پڑھے محمد. تو اچھا دوست بننا ہے تو کربلا پڑھو. کربلا آج دیکھیں ممبر حق بیانی چاہتا ہے. زندگی کا ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا نہیں پتہ ہے. جب تک زندگی ہے غرور سے ان کا ذکر کرتے رہو. آج جو کچھ ہے نا ہمارے پاس اب انہیں کا صدقہ ہے. اور پوری کائنات میں ایک تنہا زہرا کا لال وہ ہے کہ جو کسی کا قرضہ اپنے ذمے نہیں رکھتا. کسی کا قرضہ اپنے ذمے نہیں رکھتا. نام حسین پہ آپ خرچ کر دیکھو، پلٹ کے واپس کرتے ہیں. کیا گناہ کریں گے آپ سوچ نہیں پاؤ گے. مولا حسین کسی کا قرضہ اپنے ذمے. آج پوری کائنات میں یہ دل کی پکار ہے. دو کے گھر سب سے زیادہ ملے گا آپ کو. ایک اللہ کا گھر، سبحان اللہ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. ایک مولا حسین کا گھر. کہیں چلے جائیے اللہ کا بھی گھر ہے، مولا حسین کا بھی گھر ہے.
آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے نواسے نے، علی کے لال نے، زہرا کے دلارے نے یہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، محلے محلے، یہ جو اپنے گھر بنوائے ہیں ایسی بنوا دیا؟ کچھ وجہ تو ہوگی. کیا وجہ ہے؟ آج ہم سے سن لو کیوں بنوایا ہے. مولا حسین نے اپنا گھر آپ کے محلے میں صرف اس لیے بنوایا تھا تاکہ میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے چاہنے والے میرے گھر کی تہذیب کو اپنے گھروں میں لے کے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بات ہے عزیز. مولا حسین نے کہا میرے گھر کی تہذیب میرے چاہنے والے اپنے اپنے گھروں میں لے کے جائیں. ذرا فیصلہ مل کے کریں تو بات بنے. ابھی بھی بڑی زبانیں خاموش ہیں، کیا سوچیں مجھے نہیں پتا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر لوگ مولا حسین کے گھر کی تہذیب کو اپنے اپنے گھروں میں لے کے چلے جائیں تو کبھی کسی گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہونا چاہیے عزیزوں. اور آسان کرو کب بات پہنچے گی. کسی گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا. فرش ادب پہ کبھی غور سے دیکھنا. یہیں پہ آپ لے لو، کوئی قریب سے آیا ہے، کوئی دور سے آیا ہے. ایک چیز، فرش ادب پہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں، ہر برادری کے لوگ آتے ہیں، ہر قوم کے لوگ آتے ہیں، ہر رنگ کے لوگ آتے ہیں، ہر نسل کے لوگ آتے ہیں، ہر قبیلے کے لوگ آتے ہیں، ہر خاندان کے لوگ آتے ہیں. مولا نے کیا کہا؟ میرے گھر کی تہذیب کو اپنے گھر میں لے کے جاؤ، کبھی کسی گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہوگا. مولا بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم نے دور دراز کے لوگوں کو لا کے تمہارے درمیان میں بٹھا دیا. بولیے گا چیزوں. ہم نے دور دراز کے لوگوں کو لا کے تمہارے درمیان میں بٹھا دیا اور تم اپنوں کو درمیان میں نہیں بٹھا پا رہے ہو. اللہ اکبر. ذرا مل کے بولے عزیزوں. اس سے بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، تم جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے دور دراز کے لوگوں کو لا کے تمہارے درمیان میں بٹھا لا. کوئی قریب سے آیا، کوئی دور سے آیا. مولا کی آواز آئی. دوسرا جملہ سنو، ہم نے غیروں کو لا کے، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہم نے ولد بھائی غیروں کو لا کے تمہارے درمیان میں بٹھا دیا اور تم چار بھائیوں کو درمیان میں نہیں بٹھا پا رہے ہو. کیا کہنے بھائی. واہ. بچپنے سے آ رہے ہو میرے گھر میں، تم نے ابھی تک سیکھا کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، ابھی تک سیکھا کیا ہے؟ اگر یہ جو دو کے گھر ہیں اللہ کے اور مولا حسین کے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آج مسجدیں نہ ہوتی، توجہ، اگر آج مسجدیں نہ ہوتی تو کوئی امیر کسی غریب سے ہاتھ ملانے کو تیار نہ ہوتا. بولے اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی تو کوئی امیر کسی غریب سے مصافحہ کرنے کو تیار نہ ہوتا، اور اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو کوئی امیر کسی غریب کو برابر میں بٹھانے کو تیار نہ ہوتا. اب جملہ رہے گا نہ کرنا. اب سمجھ میں آیا عزاداری امام حسین یہ ٹھیکیداری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد. تو نوجوانوں، اسلام کے بچانے میں بھی ایک بی بی شریک ہے، اسلام کے لانے میں بھی رسول اسلام کے ساتھ میں ایک بی بی شریک ہے، اور اسلام کے پھیلانے میں بھی مولا علی کے ساتھ میں ایک بی بی شریک ہے. اب میں کہہ رہا ہوں اس جملے پہ آپ سے مجھے مل کے دعا چاہیے، اور جو حق پسند ہوگا بولے گا. یہ جملہ سن لے. آج میں نوجوانوں پھر تم سے ایک سوال کر رہا ہوں، فرش ادا پہ آئے ہو، کاہے کے لیے آئے ہو؟ اگر یہ تمہیں یہاں سے نہیں بتایا جائے گا تو کہاں سے بتایا جائے گا؟ آپ بتاؤ. اس ساری مجلس سے ہمیں تو پڑھنی نہیں، کچھ آپ کو بھی پڑھنی ہے، تب بات بنے گی. میں نوجوانوں آپ بتاؤ، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میرا خطاب بھی آپ سے ہے.
ہوتا ہے. فرش ادا پہ یہاں آتے ہو, کہیں بجتی ہے وہاں جاتے ہو کاہے کے لیے؟ ایک جواب ملتا ہے, آقا حسین کی ماں کو راضی کرنے. شاید کوئی بات ہو, مادر حسین کو راضی کرنے. ہر جگہ مجلس میں شرکت, فرش ادا پہ جانا, مقصد نوجوانوں کیا ہے؟ کہ مادر حسین راضی ہو جائیں, مادر حسین کو راضی کرنے. میں کہتا ہوں آقا حسین کی ماں کو بعد میں راضی کرنا, پہلے گھر میں ماں کو راضی کرو. کیا بات ہے, سبحان آئے اللہ, آئے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کا. یہاں نہیں رہنا ہے نوجوانوں ہمیشہ. اس عمر میں کیا تم نے اپنے چھوٹوں کے جنازے نہیں اٹھائے ہیں؟ اٹھائے ہیں. وہ جا سکتے تو ہم بھی جا سکتے, تم بھی جا سکتے ہو, کچھ نہیں پتا. سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات میں نے کہی. اس جملے کو تبرک سمجھ کے ذہن میں رکھنا. پہلے گھر میں اپنی ماں کو راضی کرو. اور کوئی یہ سوچے کہ نوجوان کے گھر میں ہم جو ہے ماں کو ناراض کر کے اور فرش ادا پہ آ کے آقا حسین کی ماں کو راضی کریں, ممبر کی قسم یہ ماں کبھی راضی نہ ہوگی. بے شک, بے شک. کیا یہ صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد. بس یہیں تک آپ کو لے کے آنا تھا. مسلسل مجلسیں جو بھی ان کی عطا میں نے آپ کی خدمت پر کیا. اور اگر آج جس نام سے یہ عطا خانہ ہے اگر اس کا ذکر نہ ہو, ماں کی عظمت میں نے بہت بڑی. خاتون جنت کی عظمت کیا ہے؟ زہرا بیٹی ثانیہ زہرا بن گئی. کہاں ہے آپ؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, بیٹی ثانیہ زہرا بن گئی. کیا کہنے, بی بی زینب ثانیہ, لیکن کوئی ثانیہ زینب نہ بن سکی. نہیں بولو گے یار آپ, اسی سو ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. نوجوانوں اس باتوں کو ذہن میں رکھنا. آج جب مجلس ہوتی رہتی ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے. ٹھیک ہے جگہ نہیں ہے, ایک الگ مسئلہ ہے. بہت سی جگہ پہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے عزا خانے ہیں, لیکن نوجوان باہر بیٹھے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں, باہر بیٹھے بات کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی. خدا را زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیا کہنے. بڑی معذرت کے ساتھ ابھی پوچھو کس نے دیا فرش ادا, کیا جواب دو گے؟ ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے. اور دو چار باتیں سن لو. آج ماں کی عظمت سنتے چلے, اور آج میں بیٹی کی عظمت بتاؤں. جس نے فرش ادا دیا شکل پہ دیکھیں, بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہے, بڑے بڑے ذاکروں کو سنا ہے, چھوٹے بھائی کو سن رہے ہو, ادنا سے طالب علموں کو سن رہے ہو, مگر کچھ بات ہے سننا آج کچھ چیزیں. لیکن پہلے میں نے آپ سے معذرت کر لیا. فرش ادا پہ کسی سے پوچھا کس نے دیا, کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیا. یہ کہنا آسان ہے, پڑھنا آسان ہے, سننا آسان ہے, لیکن جس بی بی نے فرش ادا دیا, اگر ان کی محنت, ان کی خدمت, ان کی زحمت, ان کی تکلیفیں, ان کی مصیبتیں ذہن میں ہو تو ہو ہی نہیں سکتا مجلس ہوتی رہے اور لوگ باہر کھڑے رہے. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد. مجلس ہو یہ بالکل بات. اگر بیوی کی وہ مصیبتیں ہیں ذہن میں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی فرش ادا سے دور رہے مجلس کے وقت. معصومین آتے ہیں, روایت کے فقرے ہیں بھیا, کہ جہاں مجلس ہوتی ہے وہ حصہ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے. ہاں مجلس ہوتی ہے, کیوں کہا معصوم نے زمرد کے فرش بچھا دو, ہم نہیں آئیں گے. ارے زمرد کے فرش بچھا دو, ہم نہیں آئیں گے. اگر ہمیں بلانا ہے تو فرش ادا بچھا دو.
ابھی بھی بہت لوگ خاموش. اللہ اکبر. فرش ادا بچھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. ہر جگہ ہوتا ہے نا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان کی شہادت پہ مجلس جانا ہوتا ہے ہر جگہ. میں نے وہاں کا اگر اس بی بی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے، فضائل ایک طرف رکھ دو، ان کے مصائب ایک طرف رکھ دو، ان کے نام سے ان کی عظمت کا اندازہ لگا لو. کیا کہنے. واہ سبحان اللہ. ان کے نام سے کیا نام ہے؟ لوگ کہیں گے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. زینب کے معنی کیا ہیں؟ باپ کی. کتنا آسان ہے کہنا باپ کی زینت. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت دنیا کو اگر بتانا کیسے بتاؤ گے؟ کہ تو پہلے یہ دیکھو کہ باپ کس کس چیز کی زینت ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. میں کتنے آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں چیزوں. نام ہے زینب، باپ کی زینت. کہنا آسان ہے مگر شہزادی زینب کی عظمت دنیا کو اگر بتانا ہے کیسے بتاؤ گے؟ کہو. ارے پہلے یہ دیکھو باپ کس کس چیز کی زینت ہے. آسان کروں جوانوں آپ کے لیے. مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کی زینت بنے کہ نہیں بنے؟ ہائے ہائے ذرا مل کے بولے یار. بولے مولا علی کہاں پیدا ہوگا؟ کعبے میں. تو کعبے کی زینت بنے کہ نہیں بنے؟ کیا کہنے. شب ہجرت نبی کے بستر پہ سوئے، خیبر کو فتح کیا، خندق کو فتح کیا، بدر کو فتح کیا، احد کو فتح کیا. اب آپ بتاؤ خیبر کی زینت کا نام علی ہے کہ نہیں؟ خندق کی زینت کا نام علی ہے کہ نہیں؟ بدر کی زینت کا نام علی ہے کہ نہیں؟ کہاں ہیں آپ عزیزو؟ دنیا سے کہو نا، شرم نہ کرو، علل اعلان کہو کعبے کی زینت کا نام علی، خیبر کی زینت کا نام علی، خندق کی زینت کا نام علی، بدر کی زینت کا نام علی، احد کی زینت کا نام علی. علی آدم کے مولا بنے، علی نوح کے مولا بنے، علی موسیٰ کے مولا بنے، علی عیسیٰ کے مولا بنے، علی داؤد کے مولا بنے، علی انوش کے مولا بنے، علی زکریا کے مولا بنے، علی مہرائیل کے مولا بنے. تو کہو نا دنیا سے آدم کی زینت کا نام علی، نوح کی زینت کا نام علی، موسیٰ کی زینت کا نام علی. نہ بولو تمہاری مرضی ہے لیکن اللہ اکبر جملہ سننا. آدم کی زینت کا نام علی، نوح کی زینت کا نام علی، موسیٰ کی زینت کا نام علی، یوسف کی زینت کا نام علی، داؤد کی زینت کا نام علی، انوش کی زینت کا نام علی، زکریا کی زینت کا نام علی، کینان کی زینت کا نام علی، مہرائیل کی زینت کا نام علی. علی میسم کے مولا بنے، علی قمبر کے مولا بنے، علی سلمان کے مولا بنے، علی ابو ذر کے مولا بنے، علی مقداد کے مولا بنے، علی عمار کے مولا بنے، علی سلمان کے مولا بنے. تو کہو نا میسم کی زینت کا نام علی، قمبر کی زینت کا نام علی، مقداد کی زینت کا نام علی، عمار کی زینت کا نام علی، ارے سلمان کی زینت کا نام علی. بس ایسے دنیا کو کہو کہ پورے کائنات کی زینت کا نام ہے علی اور علی کی زینت کا نام ہے زینب. علی مولا، علی مولا. مولا سلامت رکھے مل کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادی زینب کی عظمت دنیا کو ایسے بتاؤ پوری کائنات کی زینت کا نام ہے علی، واہ سبحان اللہ. اور علی کی زینت کا نام ہے زینب. زینب. واہ. دیکھیے عزیزو، اسلام کی جب تاریخ پڑھو گے تو آپ کو دو واقعے بہت زیادہ مشہور ملیں گے. جس نے فرش اعضا دیا ہے آج عظمت کا اندازہ لگاؤ. اسلام بچانے میں
समझ रहे हैं? मौला हुसैन के साथ में ये बीवी। दो वाक़े कौन सबसे ज्यादा मशहूर हुए? एक गदीर और दूसरा करबला। इस्लाम के दो मशहूर वाक़े हैं। लेकिन आज किसी हिंदू से पूछो गदीर जानते हो? नहीं। ईसाई से पूछा गदीर जानते हो का नहीं? सिख से पूछा गदीर जानते हो का नहीं? आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत से कलमा पढ़ने वाले मिल जाएंगे जो कहेंगे हम गदीर नहीं जानते। नहीं गौर किया, कहेंगे हमें गदीर नहीं पता। हाँ सच है। अब पलट के किसी हिंदू से पूछो करबला जानते हो? शायद कोई बात नहीं, कहेगा हाँ। ईसाई से पूछा करबला जानते हो? कहा हाँ। सिख से पूछा करबला जानते हो? कहा। और से कलमा पढ़ने वाले ये तो कह सकते हैं कि गदीर नहीं पता, उनकी सांसें रुक जाएंगी। वो ये नहीं कह सकते हमें शहादत हुसैन नहीं पता, हम करबला नहीं जानते। गदीर क्या है? कापिलानी। कौन कौन शरीक है? अल्लाह शरीक, आयत मौजूद। मेरे सामने इल्मी चेहरे तशरीफ फरमा है। गदीर प्लानिंग है, इस प्लानिंग में अल्लाह शरीक है, आयत मौजूद है, नबी शरीक है, जिब्रील शरीक है। तो फिर गदीर को घर घर पहुंचना चाहिए था। लेकिन हमने देखा, आपने देखा, हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, गदीर घर घर न पहुंच सकी, करबला घर घर पहुंच गई। नहीं, बस यही मेरे बात जो शुरू की बात होती है, बातें सुन लो। गदीर घर घर न पहुंच सकी, करबला घर घर पहुंच गई, हर मजहब में पहुंच गई, हर दिल में पहुंच गई, हर रंग में पहुंच गई, हर नस्ल में पहुंच गई। वजह क्या है? तो एक जवाब याद रखना, गदीर में शहजादी ज़ैनब नहीं है, करबला में शहजादी ज़ैनब है। एक सलवात पढ़े तो फिर मैं अर्ज़ करूं आपके शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। सुभान अल्लाह। गदीर में शहजादी ज़ैनब नहीं, करबला में शहजादी ज़ैनब है। तवज्जो, करबला के बाद का अलंबरदार मौला हुसैन ने चौथे इमाम के होते हुए अपनी बहन को क्यों बनाया? मैंने कहा ना अभी तो कि जिसने फर्श अज़ा हमारे और आपके हवाले किया है, जरा समझो तो कितना बड़ा सवाल मैंने किया। बहुत से लोगों ने गौर नहीं किया। चौथे इमाम के होते हुए कहाँ हैं आप? चौथे इमाम के होते हुए मौला हुसैन ने करबला के बाद का लंबरदार अपनी बहन को क्यों बनाया? ये सवाल है। कहीं किसी ने तारीख पढ़ा हो, मेरे इल्म के इजाफे के लिए बताए कि साल भर तक वक्त का इमाम पीछे चलता रहा, शहजादी ज़ैनब क़यादत करती रही। हाय हाय हाय, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। साल भर तक वक्त का इमाम पीछे चलता रहा, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क़यादत करती रही। लाओ मुझे दिखाओ, मुझे कहीं पे तारीख के चौथे इमाम ने करबला के बाद अपनी फूफी अम्मा से किसी मकाम पे, किसी जगह पे कहा हो, ए फूफी अम्मा आप ये कहिए, ये ना कहिए, ये कहिए, ये ना कहिए, जवानों सर उठाओ, ये कहिए, ये ना कहिए, दिखाओ। नहीं दिखा सकते। इसका मतलब समझे, हमारी शहजादी का हर अमल ना अल्लाह के खिलाफ था, ना इमाम के खिलाफ था। भाई क्या कहने भाई, आवाज़ बयान पांचतनी सलवार।
بھائی جی کیا بات ہے، سبحان اللہ تھوڑا سا جوانوں ذہنی اعتبار سے قریب آ جاؤ. بہت کم پڑھا جاتا ہے اس بی بی کے بارے میں عزیزو، بہت کم. سمجھ رہے ہیں؟ مگر میں جو بات پڑھ رہا ہوں تبرک سمجھ کے بات لے کے اٹھنا. سمجھ رہے ہیں عزیزو؟ اللہ اکبر. کیوں کربلا کے بعد کا لمبردار بنایا؟ یہ سوال ہے. ہماری شہزادی وہ شہزادی ہیں جنہوں نے نانا کا دور دیکھا، بابا کا دور دیکھا. ارے توجہ فرمائے. نانا کا دور دیکھا، بابا کا دور دیکھا. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اہل علم تشریف فرما ہے. بھیا کا دور دیکھا، ماں کے وہ حالات دیکھے. کیوں بنایا؟ چوتھے امام کے ہوتے ہوئے کربلا کے بعد کا لمبردار مولا حسین نے اپنی بہن کو اس لیے بنایا، کئی معصومین کے دور کا تجربہ تھا زینب کے پاس. صلوات پڑھیں مل کے محمد نعرہ حیدر. مل کے صلوات پڑھیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں آپ سے. اور آگے جلدی جلدی اور آگے جاؤ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لبیک یا ہاتھوں کے بلند کر کے بولا کرو. لبیک یا حسین. مولا سلامت رکھے. لبیک یا حسین. اللہ بہت اہم بات ہے. اللہ اکبر. ہماری شہزادی، اب یہاں سے میں اپنا خون جگر نکال کے رکھ رہا ہوں آپ کے پاس. سنیے گا. ہماری شہزادی جب یزید کے دربار میں پہنچی تو بتاؤ شہزادی کا اپنا کوئی ہے دربار میں؟ نہیں ہے. بولیے ہے کوئی؟ نہیں ہے. سب ادھر. یزید نے کام کیا کیا؟ مجمع بلایا، گورنر بلائے، قلم خریدے. قلم آج وہ اپنے مجمع میں اپنے گورنروں کے سامنے اپنے خریدے ہوئے قلم سے کربلا کی تاریخ لکھوانے جا رہا ہے. سوچو تھوڑی دیر کے. کربلا کی تاریخ لکھوانے جا رہا ہے. مجمع آ گیا، گورنر آ کے بیٹھ گئے، ان کو بلایا گیا. جب سب ہو گیا تو اس نے اپنے بندے سے کہا کہ جا، اب یہاں سے ذرا کیفیت محسوس کرنا، جا اور جانے کے بعد مجمع کو بتا کربلا میں کیسے لڑائی ہوئی. گیا، جھوٹ بولا. کربلا میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ہم ہزاروں تھے، حسین 72 تھے، ہم نے سب کو گھیر کے 10 منٹ میں قتل کر دیا. سن لیا آپ نے؟ اب خاموش رہ سکو تو رہ کے دکھاؤ. اگر ذہن یہاں ہے خاموش نہیں رہ سکتے. اس نے کہہ دیا، مجمع نے سن لیا. کیا کہا اس نے؟ بولو. ہم ہزاروں تھے، حسین 72 تھے، ہم نے سب کو گھیر کے 10 منٹ میں قتل کر دیا. کربلا میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اس نے کہہ دیا، سب نے سن لیا. ہم آپ کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر آج اس مقام کے اوپر بھی کوئی جواب دینے والا نہ ہوتا تو یہی روایت بنتی کہ نہ بنتی؟ کہاں ہوا؟ بھائی غور کرے. سر ہلا کے نہ رہ جانا، زبان سے بولنا. سو میں نے کتنی باری بات کہی کہ اگر آج اس مقام کے اوپر بھی کوئی جواب دینے والا نہ ہوتا یہی روایت بنتی. لوگ یہی پڑھتے، جھوم جھوم کے پڑھتے، گردنیں ہلا ہلا کے پڑھتے. وہ ہزاروں تھے، یہ 72 تھے، کربلا میں انہوں نے 10 منٹ میں سب کو قتل کر دیا، کربلا میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. ارے جیسے اس نے یہ بات کہی، جاگو جوانو، علی کی شیر دل بیٹی اپنی جگہ سے اٹھی.
اگر تھک رہے تو محمد صاحب پڑھ دے حدیث ہو ایک صلوات پڑھو محمد جیسے ہی اس نے کہا, میں نے پہلی کہا نا یہاں سے میں خون جگر نکال کے رکھتا ہوں حدیث ہو, جیسے اس نے کہا کوئی لڑائی نہیں ہوئی, ہمدار ہوتے عباس بھائی, فوراً علی کی شیر دل بیٹی اٹھی اور اٹھنے کے بعد پہلا جملہ کوئی ہے اپنا نہیں, علی کی بیٹی ہے جس نے تمہیں یہ فرش ادا دیا, اپنی جگہ سے اٹھی, اٹھنے کے بعد پہلا جملہ کیا کہا, ایوہل کذاب, اے جھوٹے خاموش. کیا کہنے, ایوہل کذاب, اے جھوٹے خاموش. اور اس کے بعد ہماری شہزادی یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہے, اے یزید سن, اگر ان نوجوانوں کو یہ پتا ہوتا کہ عرب کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے, چھوٹے موٹے پیسے والے آدمی کو اگر ذلیل کرنا ہو, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف نام لے لو ذلیل ہو جائے گا. ذلیل ہو جائے گا. کہاں ہے آپ سمجھ رہے, صرف نام لے لو, چھوٹے موٹے پیسے والا آدمی وہ ذلیل ہو جائے گا, لڑنے کی ضرورت نہیں. اب کتنا پاورفل بادشاہ ہے, کتنی بڑی حکومت ہے اس کی, اور اسی کا مجمع ہے, اسی کا دربار ہے, اسی کا گورنر ہے. کہاں ہے اسی کا دربار ہے, اسی کا مجمع ہے, اسی کے گورنر ہے, اور اسی کے دربار میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہے, اے یزید سن. نام لے کے, نام لے کے, اے یزید سن. کبھی وقت ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا, نہ مولا سجاد کو خوشیاں اجازت ملی خطبہ دینے کے لیے, سمجھ رہے, مجبور ہو کے دیا ہے. کبھی وقت پڑے گا میں عرض کروں گا. آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیسے دیا ہے اجازت؟ سنو, اب علی کی بیٹی کہہ رہی ہے, اے یزید سن. اب دوسرا جملہ, اپنے اس بندے سے بول, سچ بولے. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا کیفیت محسوس کرو, کیا کہا, سچ بولے. جھوٹ کیوں بول رہا ہے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ یزید جان کی انجان بن گیا, اسی سے پوچھ بیٹھا یہ بی بی کون ہے, کہاں ہے, تھوڑا سا بولتے آئے, اسی سے پوچھ بیٹھا بی بی کون ہے, تو کہتا ہے علی کی بیٹی ہے, علی کی بیٹی ہے. اب اس نے جو ایک جملہ کہا یزید نے, تو وہ جملے میں ایسا پھنسا کہ آج تک اس کی اولاد نکال نہ پائی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. وہ کہہ کے خود اس میں پھنس گیا. اور یہی سنیے گا تھیسو, اس کے بعد جو ہے یہیں سے ہماری شہزادی کو اپنی بات کہنے کا پورا موقع مل گیا, سمجھ رہے, پورا موقع. تو جیسے ہی ہماری شہزادی نے کہا, یزید اپنے اس بندے سے بول, جھوٹ کیوں بول رہا ہے, سچ بولے. یزید کہتا ہے, اے علی کی بیٹی, اگر میرا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ بتاؤ سچائی کیا ہے. صلوات پڑھے محمد. اگر میرا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ بتاؤ سچائی کیا ہے. اب شہزادی کہتی ہے, میں نے پڑھ دیا, وہ جملہ ذہن میں رکھنا, بہت بڑی بات ہے. شہزادی کہتی, ابھی تیرے اس بندے نے
تیرے مجمع میں تیرے سامنے کہا ہم ہزاروں تھے، حسین 72، کربلا میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، سب کو گھیر کے 10 منٹ میں قتل کر دیا۔ کہاں کہ بس اس سے اتنا پوچھ لے، جب کربلا میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، یہ ہزاروں میں تھے، آج جب تیرے دربار سے انعام بٹ رہا ہے تو یہ اکیلے لینے کیوں آیا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ جب ہزاروں میں تھے، لڑائی ہوئی نہیں، تو اور سب کہاں گئے؟ سب کو آنا چاہیے تھا جب آج تیرے دربار سے نام بٹ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہماری شہزادی کہتی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اے لوگو، آؤ سچ ہم تمہیں بتائیں کہ سچ کیا ہے۔ وہ توجہ فرمائے، دیکھیں ایک عورت کا، جوانوں سر اٹھاؤ، ایک عورت کا حاکم بزدل پر تمہاری مرضی ہے، ایک عورت کا عورت کا حاکم بزدل پر اب اس سے بڑا حملہ نہیں ہو سکتا۔ اے یزید تجھے کیا پتا کربلا میں کیسے لڑائی ہوئی؟ ارے بزدل تو آیا کب تھا؟ تو گھر میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ آیا کب تھا؟ تو گھر میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ اب میری شہزادی کہتی ہے اے لوگوں سنو، سچائی یہ ہے، ہم گلیوں سے ہو کے آئے ہیں، ہم بازاروں سے ہو کے آئے ہیں، ہم شہروں سے ہو کے آئے ہیں۔ کربلا میں میرے بھائیوں نے، میرے بھانجوں نے، میرے بیٹوں نے، بڑا تھکا ہوا وہ بندہ ہوگا جو جملے پہ نہ بولے۔ کربلا میں میرے بھائیوں نے، بیٹوں نے، بھتیجوں نے، بھانجوں نے، چاہنے والوں نے ان کو اتنا مارا ہے، ان کو اتنا مارا ہے، ان کو اتنا مارا ہے، نہ بولو گے میں پڑھتا رہوں گا۔ کربلا میں میرے بھائیوں نے، بھانجوں نے، بھتیجوں نے ان کو اتنا مارا ہے، ان کو اتنا مارا ہے۔ اے یزید ذرا باہر نکل کے دیکھ، کوئی گھر ایسا بچہ نہ ملے گا جہاں سے رونے کی آواز ہے۔ کربلا میں میرے بھائیوں نے، بھانجوں نے، بھتیجوں نے، چاہنے والوں نے ان کو اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے۔ ہم گلیوں سے ہو کے آئے ہیں، ہم شہروں سے ہو کے آئے ہیں، ہم بازاروں سے ہو کے آئے ہیں۔ ذرا باہر نکل، ذرا باہر نکل، کیفیت محسوس کر لو، ذرا باہر نکل۔ کوئی گھر ایسا بچہ نہ ملے گا جہاں سے رونے کی آوازیں نہ آ رہی ہو۔ سچائی یہ ہے، کربلا میں جب میرے آنو محمد آئے تو یہ 5000 بھاگے، جب میرا قاسم آیا تو 6000 بھاگے، جب میرا اکبر آیا تو یہ 8000 بھاگے، جب میرا عباس آیا، جب میرا جملہ رہ گیا مت کرنا، جب میرا عباس آیا تو یہ 10,000 بھاگے۔ اے لوگوں سن، ادھر ہزاروں میں بہت بھاگے، ادھر 72 میں ایک نہ گیا۔ عباس تیرے جیسا کوئی ویر نہیں ہے، عباس تیرے جیسا کوئی ویر نہیں ہے، حیرن میں مگر ہاتھوں میں شمشیر نہیں ہے۔ غازی نے کہا نہر پہ اے شمر کے بچے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ عزیزان گرامی، ابھی ہماری شہزادی نے، بس یہ آخری بات سنو، ہماری شہزادی نے ابھی 2-3 لفظ بولے، 2-3 جملے۔ اب میں نے شروع میں جو جملہ کہا تھا، اتنی دیر کی تقریر اب نہیں، ابھی تک میں نے نہیں کہا کہ مجھے داد چاہیے، اب کہہ رہا ہوں اس جملے پہ مجھے داد چاہیے، اس جملے کا حق ہے، اور اس کو جو ہے
اگر اس سے پہلے ایسا جملہ سنا ہو تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ خاموش رہنا. ہاں پہلی بار اس رخ سے سن رہے ہو تو بولنا, مجھے دعا دے دینا. جب اہل بیت اطہار کے اس لٹے ہوئے قافلے کو اپنے دربار میں بلایا تو مجمع بلایا, گورنر بلائے, قلم خریدے. کیا تھا؟ اپنے مجمع میں اپنے گورنروں کے سامنے قلم سے کربلا کی تاریخ, اپنے خریدے ہوئے قلم سے کربلا کی تاریخ لکھوانے جا رہا تھا. لکھوانے جا رہا تھا. ابھی ہماری اور آپ کی شہزادی نے 2-3 جملے بولے, وہ قلم جو چلنے والے تھے رضوان بھائی, وہ قلم جو چلنے والے تھے رک گئے. سب نے زبان ہو کے کہا کربلا کی تاریخ لکھنے میں جلدی نہ کرو, سچائی اور ہے. کیا کہنے, نہ بولنے میں پہلی بار تکلیف ہوگی عزیزو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں وہ قلم جو چلنے والے تھے رک گئے. سب نے کیا کہا؟ کربلا کی تاریخ لکھنے میں جلدی نہ کرو, سچائی معلوم کرو. سچائی کچھ اور ہے, سچائی کچھ اور ہے. جوانوں سب اٹھاؤ, سچائی کچھ اور ہے. ہماری شہزادی کی ایک گرج سے ہزاروں چلتے ہوئے قلم رک گئے. مجھے داد چاہیے جملے پہ پھر کہہ رہا ہوں, ہماری شہزادی کی ایک گرج سے ہزاروں چلتے ہوئے قلم رک گئے. قلم رک گئے. خونے جگر نکال کر رکھ رہا ہو, قلم رک گئے. اور یزید اپنے مجمع میں, اپنے دربار میں, اپنے خریدے ہوئے قلم سے وہ نہ لکھوا سکا جو زینب نے بندے ہاتھوں سے لکھوا دیا. بھائی کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. تحفہ سمجھ کے اس جملے کو ذہن میں رکھ لینا. یزید اپنے مجمع میں, اپنے دربار میں, اپنے گورنروں کے سامنے اپنے خریدے ہوئے قلم سے وہ نہ لکھوا سکا جو شہزادی نے اپنے تونے بندھے ہوئے ہاتھوں سے لکھوا دیا. بس عزیزوں, کبھی زندگی رہی تو میں شہزادی کے اس کے آگے خطبہ پڑھوں گا. ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کیا, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس اتنی کہوں گا, اس بی بی کی اور اس کے بچوں کی جب بات آئے تو آدمی دل کھول کے پرسہ پیش کرے. ہاں پرسہ پیش کرے. بچا لیا بہن بھائی نے اسلام کو, بچا لیا بہن بھائی نے شریعت کو. لوگ کہتے ہیں نا روتے کیوں؟ ارے روتے اس لیے ہیں, نہ بچی تو زینب کی چادر. ہاں نہ بچی تو ام کلثوم کی چادر. جس نے یہ فرش عزا دیا ہے, بچھایا ہے. کبھی اس رخ سے سوچو, ماں بھی ہے. آج میں پڑھوں گا آپ کے سامنے زینب کس ماں کو کہتے ہیں. بزرگوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا, اللہ آپ کو برداشت کرنے کی طاقت دے. میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں, گھٹ گھٹ کے مت رونا. زینب کس ماں کو کہتے ہیں؟ کیوں لکھا گیا ہے کہ جب ان کے بچوں کی بات آئے, ان کی بات آئے, دل کھول کے پرسہ دو کیوں کہا گیا. آؤ وجہ سنو. زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کو پیاسا دیکھا روئی نہیں. ابھی بھی اپنی آوازوں کو آزاد نہیں کیا آپ نے. آوازوں کو آزاد کرو, دل کھول کے پرسہ پیش کرو. زینب اس سے بڑی بات سنو, پیاسا دیکھا نہیں روئی.
ज़ैनब उस माँ को कहते हैं जिसने बच्चों को मैदान में भेजा, रोई नहीं। दिखाओ हमें कहीं। ज़ैनब उस माँ को कहते हैं जिसने बच्चों के लाशें देखे मगर रोई नहीं। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, नहीं बता मुझे यार। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये आंसू हमारी शिफात का जरिया है। एक माँ बड़ी दूर से आती है सिर्फ रुमाल लेकर के तुम्हारे आंसू लेने हैं। कोशिश किया करो अपने तो आंसू ज़हरा के रुमाल में जरूर दिया करो, खाली ना जाने दिया करो। तुम्हारे आंसू आका हुसैन के जख्मों पे मरहम बनते हैं, समझ रहे हो ना। आओ सुनते आओ मुझसे, मैं पढ़ लो, सिर्फ एहसास करते चलना। ज़ैनब उस माँ को कहते हैं प्यासा देखा नहीं रोई, मैदान में भेजा नहीं रोई, लाशें देखे नहीं रोई। अरे ज़ैनब उस माँ को कहते हैं औलाद वालों जिसने अपने बच्चों के सर नोके नेज़ा पे देखा मगर रोई नहीं। दिखाओ मुझे कहीं तारीख, ये माँ रोई हो कहीं पर, दिखाओ मुझे। नहीं दिखा सकते। हाँ बस इतना तुम्हें मिलेगा कि जब 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला गंज शहीदा से गुजरा है, अकबर नजर आया तो लैला ने अपने को गिराया, हुसैन नजर आए तो ज़ैनब ने अपने को गिराया। हमीद इब्न मुस्लिम आगे बढ़ा, चौथे इमाम से आके कहता है मुझे बस इतना बता दो क्या मोहम्मद की मां मर गई है? जज़ाकल्लाह, क्या मोहम्मद की मां मर गई का? क्यों? तो मैं देख रहा हूँ सब बीबी अपने अपने वालियों वारिस के लाशे पे गिरा के बैन कर रही। इन दो बच्चों पे रोने वाला कोई नहीं है, इन दो बच्चों पे मातम करने वाला कोई नहीं है। तब सैयद सज्जाद ने कहा था खामोश हो जाओ, इनकी माँ जिंदा है, कोई और नहीं, मेरी फूफी अम्मा है। मेरी फूफी अम्मा ने वादा किया है भैया का मातम करूंगी, बच्चों का मातम न करूंगी। औलाद वालों कैसे बर्दाश्त कर रहे हो मुझे नहीं पता। अरे भैया का मातम करूंगी, बच्चों का मातम न करूंगी। दिखाओ मुझे ये माँ कहीं रोई हो। शाम है इस वक्त, तबर्रुकात आए हैं, बस तारीख ने इतना लिखा जब सर आना शुरू हुआ एक आवाज आई कासिम का सर आ रहा है। ये बात कहीं नहीं रोई। बस दो जुमले सुनो, मैं जिस तमाम कर रहा हूं। तो उम्मे फरवा आगे बढ़ी, कासिम के सर को लिया। एक आवाज आई अली अकबर का सर आ रहा है, दिल खोल के पुरसा पेश करना। उम्मे लैला आगे बढ़ी, अकबर का सर लिया, मातम हुआ। वाह मोहम्मदा वाह अकबरा, कासिम का सराया, वाह अलिया वाह कासिमा। फिर एक आवाज आई क्या हुसैन का सर आ रहा है। अल्लाह अकबर, अली की बेटी ज़ैनब आगे बढ़ी, अल्लाह अकबर। अरे भाई के सर को लिया, अब मातम शुरू हुआ। क्या मातम? वाह हुसैना वाह हुसैना। अल्लाह अकबर, सर आते रहे, मातम होता रहा। अरे कभी किसी का सर आया, बीबियों ने वाह मोहम्मदा कहा, लेकिन कयामत का जुमला सुनो, जब जब सोचोगे रोगे। एक मर्तबा का आवाज आई अब्बास अलमदार का सर आ रहा है, सरकाए सकीना का सर आ रहा है। जैसे ही अब्बास का सर आया, अब बीवियों ने देखा, अब किसी ने ये नहीं कहा वालिया वाह मोहम्मदा। राजी के सर को देख के सब बीवियों ने एक जुमला कहा वाह जाबा वाह जाबा। अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा पे कुलसूम आगे बढ़ी, राज़ी ताज के सर को ले लिया। अब उसके बाद अल्लाह अकबर, तारीख ने लिखा है कि सर आते गए, बीबी आगे बढ़ती गई, सर लेते गए। अब जब दो बच्चों के सर आए हैं और मोहम्मद के सर आए हैं, तो इन दो सरों का लेने वाला कोई नहीं था। शाम की औरतों ने कहा कि इन बच्चों की मां मर गई। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा।
اللہ اکبر، یہ ماں کہیں نہیں روئی۔ قیامت کا بس جملہ سنو، یہ ماں مدینے پہنچ گئی، یہ ماں مدینے پہنچ گئی جس نے فرش عزا تمہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے کائنات میں کوئی ایسی بہن دیکھی ہے کہ جو 2 سال کے لیے وطن سے باہر جائے، گھر سے باہر جائے، 2 سال کے بعد آئے تو کیا بھائی اپنی بہن کو پہچانے نا؟ بھائی اپنی ماتم کر سکو تو کر لینا۔ اللہ اکبر، تم کیا جواب دو گے؟ ارے کیسے نہ پہچانیں گے؟ ارے ہماری بہن، کسی کی بہن اگر 2 سال کے لیے جائے واپس آئے ہم ضرور پہچانیں گے۔ 2 ہی سال کے تو پچھڑے ہیں۔ تب میں کہوں گا بزرگوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اللہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔ ایک مرتبہ میں کہوں گا کائنات میں ایک بہن ہے، نام زینب ہے، عباس کی بہن ہے، حسین کی بہن ہے۔ ارے میں نے تاریخ میں پڑھا، دعائیں مانگ لینا آنسوؤں کے سائے میں۔ ایک مرتبہ میں نے تاریخ میں پڑھا، جب یہ بہن واپس مدینے آئی ہے تو بھائی محمد حنفیہ بہن کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا، اے ضعیفہ، میری بہن زینب کو دیکھا؟ ختم ہو گئے مجلس، آپ نے پرچہ پیش کر لیا۔ اللہ اکبر، بھائی پوچھ رہا تھا اپنی بہن سے، اے ضعیفہ میری بہن زینب کو دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ بہن نے سر جھکا کے کہا، اے بھیا پہچان، اے بھیا پہچان، تیری ضعیفہ بہن تیرے سامنے کھڑی ہے، تیری ضعیفہ بہن تیرے سامنے کھڑی ہے۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ یہ ماں وہ ہے کہ جس نے بچوں کو پیاسا دیکھا نہیں روئی، میدان میں بھیجا نہیں روئی، لاشیں دیکھے نہیں روئی، سرنوں کے نیزہ پہ دیکھا نہیں روئی۔ جب یہ ماں اپنے گھر گئی، اب حجرہ کھولا، اب 2 خالی مصلے دیکھے، 2 چھوٹے چھوٹے خالی بستر۔ اب زینب کا دل بھر آیا، کربلا کی طرف رک کر کے کہا، اے اون محمد، اس ماں کو معاف کر دینا۔ ارے تم پر رو نہ سکی، ارے تم پر ماتم نہ کر سکے، ارے بھیا کا ماتم کرنا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مالک تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ اے میرے مالک، یہاں پر جتنے لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، بہت سارے لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے، میرے مالک جس نے بھی دعا کی لکھا ہے ان کی تمام حاجات کو پوری فرما۔ اور سیف جو ہے معین بھائی کا بیٹا، ان کی ساس جو ہے ایکسیڈنٹ میں ان کو چوٹ لگی ہے انہیں، اور ایک یہاں کے مرد مومن، کیا نام بتایا دوستوں بھائی؟ شبیر بھائی، اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان میں جو بھی بیمار ہے، کربلا کے عابد بیمار کا واسطہ سب کو شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما۔ اے میرے مالک، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ایام ضائفہ اسمیہ میں ان مجلسوں میں شرکت کرنے والے اور اس میں تبرکات تقسیم کرنے والے، اور جو ہے میرے مالک اس میں حصہ جس طرح سے جس نے بھی لیا ہے، ان سب کی اس خدمت کو قبول فرما لے اور ان کو ہر منزل پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ عرش عزا پہ آنے والے، خدمت کرنے والے، جس طرح سے بھی ہر منزل میں ان کو اور ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرما، ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے دور رکھنا۔ اے میرے مالک، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، جنت البقیع جلد سے جلد آباد ہو جائے۔ اے میرے مالک،
मज़ारात मुक़द्दसा की जल्द से जल्द तामीर हो जाए। ऐ मेरे मालिक, शियाने हैदर करार में जो भी दुनिया से जा चुके हैं, सबके गुनाहाने सगीरा और कबीरा को माफ कर दे। ऐ मेरे मालिक, मौत हक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर हम सबको इस दुनिया से उस वक्त तक न उठाना जब तक हमसे अहले बैत अतहार राजी ना हो जाए। ऐ मेरे मालिक, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके नाज़रीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कल की मजलिस इंशाअल्लाह नौचंदी है, अलमे मुबारक बरामद होगा और आप लोग इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएँ। ज़हरा ने जिसे अपना बेटा कहा है, कुछ वाजी के हवाले से बात होगी इंशाअल्लाह। और इस मजलिस की बरकत ये है कि इमाम ज़माना फरमाते हैं, बीमार हो तो आ जाना, परेशान हाल हो तो आ जाना, मकरूज़ हो तो आ जाना, बे औलाद हो तो आ जाना, बे मकान हो तो आ जाना। इमाम ज़माना का जुमला है कि गाजी की जहाँ मजलिस होती है मेरी शिरकत वाजिब हो जाती है। आप लोग तशरीफ़ लाएंगे कल इंशाअल्लाह मातम है। अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से दो बार लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब। मोती कहती है कि मक़तल से नहीं आएंगे, मोती कहती है कि मक़तल से नहीं आएंगे, लौट के अब तेरी आंखों की पाले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, कर दिए मोहम्मद को फिदा भाई पर, कर दिए मोहम्मद को फिदा भाई पर, तूने अपने नहीं अरमान निकाले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, अपने बच्चों को गले से तू लगा ले ज़ैनब, सिर्फ अल्लाह के इस वक्त तेरा कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह के इस वक्त
تیرا کوئی نہیں، مشکلوں سے تو تجھے بچا لے زینب، اپنے بچوں کو گلے سے تو لگا لے زینب، اپنے بچوں کو گلے سے تو لگا لے زینب، مصائب لو انہا صبح تلیا میں سر نالے آلیا، صبح ماشاء اللہ تمہارے بات پڑے جو مصیبتیں، ان پر اگر وہ پڑتی بدل جا رات میں، حد درد دردناک ہے قاتل کی سازشیں، ہم پر مصیبتوں کے فلک کو گرا دیا، تمہارے بعد یہ امت کی دفاع، پہلو پہ میرے جلتا ہوا در گرا دیا، محسن شہید ہو گیا آئے مصیبت، اور ظالموں نے حق علی غضب کر لیا، بابا ابوالحسن کے گلے میں رسن بندھی، امت سے آپ کی ہمیں امید یہ نہ تھی، پابندیاں ہیں آپ پر ہو نہ میں کبھی، افسوس اہل بیت پا کیا واقعہ آ گیا، بچے کے غم میں چھوڑ کے جنت سے آ گئی، بالوں سے اپنے صاف کی مقتل کی سرزمین، خیموں کے آس پاس وہ گریا نہ رہی، کہتی تھی میرے لال کو گھیرے ہے اشکیا، صبح
حسین آخری سجدہ ادا کیا شمر لئی نے ظلم کا خنجر جلا دیا زہرا نے اپنی گود میں سر شہ کا لے لیا روح فلک اٹھائی نظر اور یہ کہا خدا نے شہ کو پکارا کیا اب اے نفس مطمئنہ تمہارا بس لقب ہو جاؤ رب سے راضی کہ راضی ہے تم سے رب اٹھے حسین داشت سے آتی رہی صدا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا تو ہمیں عید اور عما دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا میری بی بی اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سید النساء العالمین السلام علی الحسین وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام علیکم جميع شہداء کربلا اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقائے غریبان مولائے بے کسان بادشاہ خراسان سامینان یتیمان سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا روحی و جسم لگل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. خدا حافظ.